جی ٹی وی میں آپ کا میزبان مجاہد بریلوی حاضر ہے، اور ہمیشہ کہا گیا ہے کہ جنگ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کا سب سے زیادہ شکار عورتیں اور بچے ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک انسانی فطرت ہے کہ مرد تو مقابلہ کرتا ہے، لیکن خواتین اور بچے زیادہ مظلوم بھی ہوتے ہیں، زیادہ بے بس بھی ہوتے ہیں، ٹارگٹ بھی زیادہ وہ بنتے ہیں۔ اور اس جنگ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپتالوں میں جب حملے ہوئے تو ہزاروں کی طرح بچے جو وینٹیلیٹر پہ تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ خواتین جو ہیں، میں نے کہا نا، بے گھر ہوئیں، اپنے شوہروں سے محروم ہوئیں۔ آج 24واں اس جنگ کا دن ہے، اور بدقسمتی اور افسوسناک امر یہ ہے کہ یو این اسی طرح قرارداد پاس کر کے فارغ ہو گیا، OIC یہی کی طرح OIC، اور وہ اجلاس بھی ختم ہو گیا۔ برادر مسلم ملک کہہ لیں، عرب ممالک کہہ لیں، ان کی بے حسی خاموشی 24 دن سے جاری ہے۔ میرے ساتھ نثار سید صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار، اور پھر جلال محمود، فلسطین کے صحافی جو ایک عرصے سے ہمارے ہاں اسلام آباد میں رپورٹنگ کر رہے ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ نثار صاحب، اگر میں براہ راست آپ سے یہ سوال کروں کہ تو ہم بہت ڈسکس کر چکے ہیں کہ عرب ممالک کا کیا رول ہے، یو این کا کیا رول ہے، برادر سے ملک ہے، لیکن صرف میں یہ آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس جنگ کو آپ کہاں تک جاتا دیکھ رہے ہیں؟ اسرائیل اور کتنے عرصے تک یہ بربریت اپنی جاری رکھے گا، حملے جاری رکھے گا؟ حماس، جس کی آبادی غالباً 11 لاکھ ہے، جہاں فلسطینی رہتے ہیں، وہ کب تک خوراک بجلی کے بغیر لڑتے رہیں گے؟ پھر فلسطین کے میں جو اس کا جو خود فلسطین ہے، اس کا ارد گرد کے ممالک ہیں، وہ کب تک اس سے محفوظ رہیں گے؟ نثار صاحب جی، آج جیسے آپ نے خود فرمایا کہ آج اس جنگ کا 24واں روز ہے، اور حماس نے اور غزہ کے لوگوں نے مزاحمت کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ اسرائیل کو اس جنگ کے اندر ایک بہت زیادہ ہولناک شکست کا سامنا ہے، جس کی مثال آپ اس کے انٹیلیجنس فیلئر اور اس کی جو فورسز کی سپریمیسی کا فیلئر ہے اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ جب حماس نے حملہ کیا تو ان کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور ان کی انٹیلیجنس فیلئر کا شکار ہوئی ہے، جبکہ وہ جو سیکیورٹی لیئرز کی بات کرتے تھے وہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ آئرن ڈوم کی جو ان کے پاس ایک ایکسکلوزیو ٹیکنالوجی ہے، اس کے باوجود آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حماس کے جو میزائل ہیں، جو ایک تنظیم کے میزائل ہیں، وہ اسرائیل کے مختلف شہروں پر جا کے لگ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جو 200 کلومیٹر دور ایک شہر ہے ایلات جسے کہتے ہیں، پرسوں وہاں پر بھی میزائل مارے ہیں حماس نے۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے جو لینڈ انویژن کی کوشش کری تھی، اس میں بھی حماس اور الاقصی بریگیڈ کے لوگوں نے اور جہاد کے لوگوں نے جو ہے ان میزائلز کو صلاح الدین اسٹریٹ سے آگے نہیں دیا، اور وہاں پہ کئی ٹینکوں کو ان کے تباہ کیا، ان کے آرمرز کو تباہ کیا۔ یعنی تو اسرائیل کے لیے جو اس کی سپریمیسی تھی آرمی کی کہ میں بہت بڑا طاقتور ملک ہوں، اور اس نے اسلامی ممالک کو کئی دفعہ شکست سے بھی دوچار کیا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا۔ وہ پہلے حزب اللہ سے شکست کھا چکا، اور اب وہ حماس کے مظلوموں کے ساتھ جو ہے وہ جو استقامت سے لڑ رہے ہیں ان سے شکست خوردہ ہے۔ اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل یہ کر رہا ہے کہ وہ ہاسپٹلز کو تباہ کر رہا ہے، شہری آبادی کو تباہ کر رہا ہے، وہ اسکولز کو تباہ کر رہا ہے، جو ایک وار کرمنل کا کام کرتا ہے۔ یعنی اسرائیل نے انسانی آبادی کو نشانہ بنایا، جبکہ حماس نے آج کے دن تک ان کے فوجی ٹارگٹس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اراؤنڈ 1600 پلس جو ہے وہ اسرائیلی فوجی اور صہیونی جو ہے وہ اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیل کے مرکاوا ٹینک، جسے آپ پوری آئرن شیلڈ کہتے تھے، دنیا کا سب سے زبردست ٹینک تصور کیا جا رہا تھا، آج انہوں نے یاسین میزائل فائر کیے ہیں اور اس کو بھی تباہ کیا ہے۔ یعنی اس ریزسٹنس نے اسرائیل کو جو ہے وہ اس کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور وہ جو ایک حماس یا فلسطینیوں کے ساتھ ایک سازش ہو رہی تھی جسے ہم نارملائزیشن ڈیل کہتے ہیں، ڈیل آف نارملائزیشن، وہ بھی جو ہے وہ ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ناکامی کا شکار ہوئی ہے۔ ورنہ ایک پوری سازش کے ذریعے جو ہے وہ گیم یہ پلان تھا کہ فلسطینیوں کو غزہ سے اور مغربی کنارے سے دھکیلا جائے گا، اور غزہ کے لوگوں کو صحرائے سینا میں آباد کیا جائے گا، یعنی فلسطینیوں کی زمین فلسطینیوں سے چھیننے کی سازش تھی، جو سازش انہوں نے بہرحال اپنے خون دے کر اپنی استقامت سے ناکام بنائی۔ آج 24 ڈے ہے اسرائیلی اگریشن کا۔ یونائٹڈ نیشن آپ خود کہہ رہے ہیں، سیکورٹی کونسل کے سے بیانات آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ OIC نے پیٹرول بند کرنے تک کے کسی ایک فیصلے کی بھی لیے ڈیسیجن نہیں کیا۔ یعنی ایون یہ کہ مسلم ممالک جن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ امارات ہے، ترکی ہے، جارڈن ہے، انہوں نے اسرائیلی سفیروں کو ایکسپیل تک نہیں کیا اپنے ممالک سے۔ ان سے اچھا تو برازیل نکلا کہ جس نے اسرائیلی سفیر کو نکال دیا۔ یعنی مسلمان ممالک بھی اس حماس کے ساتھ یا غزہ کے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، اس کے باوجود
اس 2.2 ملین پاپولیشن کے علاقے نے جو مزاحمت کری ہے وہ آپ کو اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. اس سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے جب حزب اللہ سے جنگ کری تو اس نے میکسیمم 33 ڈیز بعد اس نے سیز فائر کیا ہے. تو آج 24 دن ہو چکے ہیں, مزید کتنے دن باقی ہیں وہ وقت بتائے گا. آج بھی تل ابیب کے اندر صہیونی جو رہائشی ہیں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اس کے نیتن یاہو کے خلاف. نیتن یاہو کہتا ہے کہ یہ ناکامی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی شین بٹ کی ناکامی ہے. اسرائیل کی اکانومی تباہی کا شکار ہے. اسرائیل کا جو شیکل ہے, جو اس کا کرنسی ہے, وہ نیچے گر رہی ہے. یعنی اسرائیل اتنے مزے میں نہیں ہے. دوسرا, کل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کل بھی تل ابیب کے شہر پہ میزائل گرے ہیں. یہودی پوری دنیا سے صہیونی جو یہاں اسرائیل آئے تھے وہ آئے تھے پروٹیکشن کے لیے, سیکیورٹی کے لیے. جب ان کو سیکیورٹی نہیں ملے گی تو وہ ادھر نہیں رہ سکیں گے. ٹھیک ہے نثار صاحب, مگر مجھے آپ نے بجا طور پر یہ کہا کہ لوگ اس پہلو کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ حماس وہ ان کے وہ تو ایسے بھی نہتے ہیں اور صرف لڑی رہے ہیں دہائیوں سے. اصل یہ ہے کہ اسرائیل پر یہ جو وقت ہے وہ کب تک جتنا بڑا آپ نقصان بتا رہے ہیں یہ برداشت کر سکے گا. اور خاص طور پر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بڑی تعداد میں ساری دنیا کے ہمارے, اب تو بخیر آپ ساری دنیا سے کیا, وہ اس میں تو اب یو اے ای اور سعودی عرب ان لوگوں نے اتنی فلائٹیں سنانی ہے. مجھے جوائن کیا, شکریہ جلال محمود, سینئر فلسطینی جرنلسٹ ہیں, اور دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے یہاں رہے ہیں تو اردو بھی آتی ہے. طلال, ایک تو شکریہ آپ کا, اور دوسرے جو دکھ آپ کو ہوگا اس کا ہمیں احساس ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے ایک اور طور پر دنیا تقسیم ہوئی ہے, خاص طور پر عرب ورلڈ, وسیع تر معنوں میں کہہ لیں مشرق وسطیٰ, کہ حکمراں ہمیں ایک طرف نظر آ رہے ہیں. اور یہی صورتحال ویسٹ کی بھی ہے کہ وہاں جتنا بڑا لندن میں جلوس نکلا اور استنبول میں نکلا, اتنا یہاں نہیں نکلا. لیکن عرب ملک میں افسوسناک امر یہ ہے کہ یہاں تو کوئی جلسہ جلوس بھی نہیں ہو رہا, لیکن حکمراں اور عوام واضح طور پر تقسیم نظر آ رہے ہیں. جلال محمود, بڑا اچھا سوال کیا مجھے صاحب آپ نے. دیکھیں, ہمارے عربوں میں یہاں تک بھی اتنے ان کو طاقت نہیں ہے, ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, ان کے پاس اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ فلسطین تک پانی, دوائیاں, کھانے پینے کی اشیاء پہنچا سکے. کل کی بات ہے حماس کا جو کمانڈر ہے اس نے تو عربوں کے عرب ممالک سے ایک بڑی سنہری اور بڑی اچھی باتیں کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کی فوج نہیں مانگ رہے, ہم آپ کو لڑنے کے لیے نہیں بلا رہے ہیں, ہم اسرائیل کے لیے کافی ہے, لیکن کم سے کم اتنا تو آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے کہ اس فلسطینی معصوم نہتے جو اس وقت بھوک کے پیاس سے ان وہاں تک پانی پہنچا تو سکتے ہیں, اتنا افواج, اتنے طاقت, پانی نہیں پہنچا سکتے. اب ایک پانی ہے, ایک دوائیاں ہے زخمیوں کے لیے, وہ آپ نہیں پہنچا سکتے. تو یہ کیا خاک یہ کوئی جنگ کریں گے اسرائیل کے ساتھ؟ تو یہ جناب میں آپ کو بتا دوں اور آپ کے ناظرین کو, ہمیں نہ ہی عربوں سے کوئی امید ہے. یہ میرا رائے نہیں ہے, یہ آپ نہ سمجھے کہ صحافی جلال محمود کا, نہ. میں آپ کو 25 لاکھ فلسطینیوں کا رائے ہے جو غزہ کے رہنے والے. میں خود غزہ کا رہنے والا ہوں, میں خود خان یونس کا علاقہ کا ہوں, میرے اپنے 20 کے قریب میرے گھر کے لوگ شہید ہوئے ہیں اور لا تعداد زخمی ہوئے. میں آج آپ کو مجاہد صاحب, میں آپ کو بتا دوں اور آپ کے ناظرین کو کہ ہمیں عربوں سے کوئی توقع نہیں ہے, کوئی امید نہیں ہے, اور نہ ہی ہمارے مسلمانوں سے, نہ ہی مجھے امید, نہ ہی مجھے کوئی آسرا نظر آ رہا ہے. نہ میرا باپ کو تھا, والد صاحب کو تھا, نہ میرا دادا کو. 75 سال سے ہم اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں, 75 سال سے فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہے. نہ عربوں نے آج تک کچھ کیا ہے, نہ مسلمانوں نے آج تک کچھ کیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ صرف ہم ہی مسلمان ہیں, یعنی مسجد الاقصی صرف ہمارے ہی ذمہ داری ہے. قبلہ اول مسلمانوں کا جو عزت ہے, مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے, مسجد الاقصی ہے, وہ صرف فلسطینیوں کا ہے. جی جلال میں بالکل آپ کے درد کو سمجھتا ہوں. نثار صاحب, آپ نے دیکھا کہ یہ اسلام آباد میں مقیم اور کس درد مندی سے یہ جو کہہ رہے ہیں, حتیٰ کہ یہ اور بڑھ گئے, کہہ رہے ہیں عرب تو چھوڑیں, ہمیں تو مسلمانوں سے بھی
توقع نہیں ہے. اور یہ بہرحال یہ حقیقت تو ہے نا کہ جتنی بڑی تعداد میں لندن میں مظاہرہ ہوا ہے اور وہاں پورا غالباً جیری کوربن کس طریقے سے جو ایکس پرائم منسٹر تھے وہ لڑ رہے ہیں, ویسٹ میں زیادہ رد عمل نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے ہمارے یہاں کچھ جماعتیں کر رہی ہیں لیکن ان کے ساتھ سیاست بھی وہ اپنی کرتی چلی آ رہی ہیں. پھر آپ نے کہا نا, انہوں نے کہا کہ پانی تک نہیں پہنچا سکتے نثار صاحب. جی, دنیا میں اسرائیل کے خلاف ایک بڑی بیداری ہے, مغرب میں بہت بیداری ہے, اور خود آج آپ دیکھیں کہ یو ایس جو ان کی گورنمنٹ ہے وہ تقسیم نظر آتی ہے. آج ان کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینی بچوں کے بھی تحفظ کی اسی طرح بات کرتے ہیں جس طرح ہم اسرائیلی بچوں کی بات کرتے ہیں. یہ پہلی بار ویسٹ میں تقسیم نظر آئی ہے, اور پہلی بار ویسٹ میں یہ بات ہوئی ہے کہ نیتن یاہو ایک وار کرمنل ہے اور جو انسانی آبادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے, جو معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے. آج کے دن تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3,500 سے زائد بچے انہوں نے شہید کیے ہیں اسرائیلی فورسز نے. تو اور دوسری بات یہ کہ مسلم ممالک میں بھی بہت بیداری ہے. ہماری حکمران, ہماری حکومتیں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوتے ہوئے ڈرتی نظر آتی ہیں, لیکن مسلم عوام بیدار ہے. یہ جو شیخ ڈمس ہیں ان کی بات چھوڑ دیں, ادھر تو آپ بیسک ہیومن رائٹس کی بات کر ہی نہیں سکتے. کل میں نے اسامہ ابو مرزوق کا بیان سنا ہے, انہوں نے کہا کہ عرب ریاستیں ہمارے خلاف خیانت چھوڑ دیں. یعنی حماس کی لیڈرشپ کو یہ بھی ڈر ہے کہ عرب ریاستیں اسرائیل کے ساتھ ان کے خلاف خیانتیں کر رہی ہیں. جارڈن کے جو بادشاہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس سے بچنے کے لیے ہمیں امریکہ جو ہے وہ پروٹیکشن شیلڈ فراہم کرے, ڈیفنس پروٹیکشن شیلڈ. تو یہ تو عرب ریاستوں کا کردار تو انتہائی شرمناک ہے, لیکن عرب جوان, مسلمان عوام بیدار ہے. دنیا کے تمام لوگ بیدار ہو چکے ہیں. یورپ میں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یورپ میں اور مغرب میں یا امریکہ میں دنیا کے سب سے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جو پہلے نہیں تھے, کیونکہ اصل میں امریکہ اور یورپ کے اندر یہ بتایا جا رہا تھا کہ اسرائیل مظلوم ہے اور غزہ اور حماس ظالم ہے. یہ پہلی بار ایکسپوز ہوئے ہیں مغربی میڈیا کے سامنے, مغربی سوشل میڈیا کے سامنے, کہ اصل میں فلسطینی مظلوم ہیں اور ان کے معصوم لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, اور قتل کرنے والا ایک صہیونی ریاست ہے جس کو مغربی ممالک امریکہ فیڈ کرتا ہے. تو یہ بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ امریکہ اور یورپ کا جو مکرو چہرہ ہے, جو ان کا ایک ہیومن رائٹس کا سو کالڈ فیس تھا, وہ ایکسپوز ہو چکا ہے, اور وہ ایکسپوز یورپ کے عوام نے خود کیا ہے الحمدللہ. جی, ہمارے ساتھ رہیے گا نثار سید صاحب, سید تجزیہ کار, اور ہمارے فلسطینی دوستی. میں نے کہا نا, جلال محمود کہہ رہے تھے کہ پانی تک دستیاب نہیں. ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں کہ موجودہ جنگ یقیناً ایک میں مسلمان بھی نہیں کہتا, میں تو کہتا ہوں یہ انسانیت کی سب سے بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے, جس میں دیکھتے ہیں ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کے سامنے حاضر ہے, اور جن مناظر کو دیکھ کر پتہ نہیں کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو خاص طور پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ویسٹ, خاص طور پر امریکنز, ایون فرینچ, یعنی خود تل ابیب پہنچ گئے فرانس کے پریزیڈنٹ کے ان کی اخلاقیات کے, مورلٹی کے دوہرے معیار ہیں کہ یہ سب کچھ انہیں نظر نہیں آ رہا. کہہ رہے تھے نا کہ پانی تک نہیں پہنچ رہا. ہمارے ساتھ نثار سید صاحب موجود ہیں, اور میں پہلے جلال محمود کے پاس جاؤں گا, سینئر فلسطینی صاحب. ایک جلال, ایک عموماً مجھے خیال آ رہا تھا, کل میں دیکھ رہا تھا کہ یو این کے اجلاس میں جو اسرائیلی ایمبیسڈر تھے بڑے جوش و خروش سے گفتگو کر رہے تھے. تو فلسطینی حکومت کا جو بہرحال ایک لیگل گورنمنٹ ہے, ان کا کیا کردار ہے؟ ہمارے درویش صاحب کا کہتے ہیں کیا نام, میں تو جب یاسر عرفات اور بڑے بڑے لیڈر تھے جن کے نام بھی یاد آتے تھے, ان کا تو نام بھی یاد نہیں آ رہا, ان کا وجود بھی نہیں علم ہو رہا. اور یہ یعنی جڑے ہوئے جو ان کے جو حماس میں موجود فلسطینی ہیں, ان کے لیے کیا انہوں نے مدد کی ہے, کیا کردار ادا کیا ہے, کچھ اس بارے میں آپ بتائیں گے ہمیں جلال؟ مجاہد صاحب, آپ کے بارے میں جانتا ہوں کہ آپ ایک بہت دلیر صحافی ہو, اور میں آپ کے خوشامد نہیں کر رہا ہوں, یہ ایک حقیقت ہے. تو آپ نے جو سوال کیا ہے میں اس کا جواب آپ کو دوں گا, لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ میرا جواب اپنے ناظرین کو, پورا دنیا کو سنا دے. آپ نے ہمارے حکومت کے بارے میں پوچھا ہے. ہمارے حکومت تو کسی کام کے ہے ہی نہیں ہے. ہمارے جو عباس صاحب ہیں, محمود عباس صاحب ہیں, محمود عباس صاحب نے وہ کام کیا ہے جو کوئی بھی محب وطن نہیں کرتا. میں اس کا خدا نہ خواستہ کوئی مخالف نہیں ہوں, لیکن حقیقت ہے یہ میں وہی بات دہرا رہا ہوں, یہ میرا رائے نہیں ہے. اب کسی بھی فلسطینی غزہ کے اندر ہے, آپ ان سے پوچھو, یہ آپ کو جواب دے گا. محمود عباس صاحب اور جو حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں,
انہوں نے اختیار ڈال کر اسرائیل کے پیچھے 35 سال سے بھاگ رہے ہیں مذاکرات کے لیے. کوئی فائدہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ملا. محمود عباس صاحب کہ یہاں تک بھی محمود عباس صاحب نے اپنے سیکیورٹی فورسز کو ایک کلیئر ڈائریکشن دی ہے کہ اسرائیل والوں کے ساتھ کوئی بھی مقابلہ نہ کرے, کسی بھی قسم کا کوئی کلیش نہیں ہونی چاہیے, کوئی مطلب ان کے جو سیکیورٹی فورسز اور ان کا ساتھ نہیں ہے. محمود عباس صاحب اور ان کی حکومت ہماری نظر میں ہم غزہ کے رہنے والے, جو ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ رہی ہے, ہمارے نظر میں محمود عباس صاحب صرف اور صرف ایک ملازم ہے اسرائیل کے پاس ہے, جو اسرائیل کے حکم پر عمل کرتا ہے. اور مجھے صاحب یہ میرا جملہ آپ ضرور دنیا کو, مجھے آپ بھی بڑا امید ہے, مجھے ہمارے پاکستانی پولیٹیشین پاکستانی بھائیوں پہ حیرت ہے جو اپنا یکجہتی کی اظہار کرنے کے لیے فلسطین سفارت خانے جاتے ہیں. جبکہ آج میں آپ کو بڑی شوکنگ بات بتاؤں, آپ میری اس بات کو ویریفائی کر لیں. آپ کو میں شوکنگ بات یہ بتا دوں, جو غزہ کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے, جو غزہ کے اوپر پابندی ہے, اس میں فلسطینی حکومت, فلسطین کے جو حکومت یاسر عرفات کے محمود عباس صاحب کی حکومت اس میں شریک ہے, اسرائیل کے ساتھ ہے. اور میں دیکھتا ہوں, مجھے ہنسی آتی ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ اب فلسطین سفارت خانے جاتے ہیں یہاں پر اسلام آباد میں اپنا اظہاری یکجہتی کرنے کے لیے, جبکہ اس سفارت خانے والے اور ان کے جو پیچھے حکومت ہے محمود عباس صاحب کے, ان کا غزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس جرم میں شریک بھی ہے جو ظلم ہے, ستم ہے فلسطینیوں کے اوپر غزہ کے اندر, یہ لوگ اس میں شریک ہیں. پھر بھی اس کی باوجود بھی ہم ادھر ہی جاتے ہیں اور ادھر اظہار یکجہتی بھی اظہار کرتے ہیں, امداد بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے. یعنی ہو سکتا ہے کچھ باتیں ہم تو ملوث خاطر رکھتے ہیں, جب چھیڑ دیا اور آپ نے سنا اپنے جلال صاحب کا کہ وہ کیا خیالات رکھتے تھے اس حکومت کے بارے میں. بالکل درست دکھائی دیتی ہے کہ فلسطین اتھارٹی کی حکومت تو اصل میں اسرائیل کی سپورٹیو حکومت ہے. ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح سے حماس کو ختم کر دیا جائے, غزہ کے لوگوں کو یہاں سے نکلوا کے صحرائے سینا میں شفٹ کر دیا جائے, یعنی فلسطینی جو باقی رہ گئے ہیں ان کا بھی وجود فلسطین سے ختم کر دیا جائے تاکہ اسرائیل ان سے خوش ہو جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ غلاموں کی جو ہے نا وہ کوئی چیزیں قبول نہیں ہوتی. اگر یہ اسی طرح غلامی کرتے رہیں گے تو ان کو جو باقی ماندہ فلسطین ہے وہاں پہ بھی اسرائیل سیٹرز لا کے آباد کر کے مسلمانوں کو یا فلسطینیوں کو وہاں سے بے دخل کر دے گا. اور جو راستہ غزہ نے اپنایا ہے حریت کا, استقامت کا اور مزاحمت کا, اسی میں عزت بھی ہے, اسی میں آبرو بھی ہے. اور آپ آج دیکھیں کہ 24 دن گزر چکے ہیں دنیا کی 10ویں بڑی فوج کے مقابلے میں غزہ کے محروم اور مظلوم لوگ کھڑے ہوئے ہیں, وہ مزاحمت کر رہے ہیں. 3 دن سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل لینڈ انویژن کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے, یعنی چند کلومیٹر گھستا ہے اور اس کے ٹینکوں کو, اس کے آرمرز کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں, اس کو تباہ کرتے ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ فلسطین کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی بچے کی, وہ پیوٹن سے اپیل کر رہا ہے کہ تم ہماری مدد کو آؤ, وہ مسلمان ممالک سے اپیل نہیں کر رہا. اس وقت مسلم ممالک میں اگر ہم دیکھیں تھوڑا بہت کردار اگر کوئی ادا کرتا دکھائی دیتا ہے یا تھوڑی ایکٹیو دکھائی دیتا ہے تو وہ قطر دکھائی دیتا ہے, ایران دکھائی دیتا ہے. ترکی کے بیانات بھی صرف بیانات کی حد تک ہیں. آج کے دن تک مسلمان ممالک اسرائیلی سفیروں کو اپنے ملک سے نہیں نکال سکے. آج کے دن تک مسلمان ممالک اسرائیل کا پیٹرول کی بندش نہیں کر سکے. آج تک مسلمان ممالک اسرائیل کا سفارتی بائیکاٹ کی بات نہیں کر سکے. فلسطینی لوگ اپنے اوپر توکل کر رہے ہیں, خدا پہ توکل کر رہے ہیں, انہوں نے استقامت دکھائی ہے. اور یہ کچھ دنوں کی بات ہے, اسرائیل زیادہ عرصے اس جنگ کو آگے نہیں بڑھا سکتا. آج میں نے ابھی دیکھا ہے کہ کل لبنان کا جو علاقہ ہے, لبنان کے بارڈر سے, جنوبی لبنان کا جو بارڈر ہے اس سے لے کے سور تک 30 کلومیٹر کا علاقہ ہے وہ خالی کرا لیا گیا. یعنی اس جنگ کے اندر ایک نیا فریق بڑی طاقت سے داخل ہونے جا رہا ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاد اسلامی, حماس اور حزب اللہ کا اس کے اندر ایک انٹریکشن ہے, آپس میں کوارڈینیشن, اور وہ کوارڈینیشن آئندہ دنوں میں ہمیں دکھائی دیتی ہے. یعنی یہ 3 جہادی تنظیمیں مسلمان ممالک کی بغیر سپورٹ کے یہ اسرائیل سے لڑنے جا رہی ہیں جو دنیا کی 10ویں بڑی طاقت ہے یا 11ویں بڑی طاقت ہے. اور افسوس یہ کہ جو مسلمان ممالک دنیا کے سب سے زیادہ ریسورسز رکھتے ہیں وہ اسرائیل کے مقابلے میں خاموش دکھائی دیتے ہیں. غزہ میں آپ کو حماس کے خلاف مظاہرے نہیں دکھائی دیں گے آج کے دن تک. غزہ کے لوگ, غزہ کے مظلومین, غزہ کے زخمی اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اپنی تنظیم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تل ابیب کے اندر آپ کو نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے دکھائی دیں گے, شین بٹ کے خلاف
کل نیتن یاہو نے آپ نے دیکھا ٹویٹ کیا اور اس کو ڈیلیٹ کر دیا جس میں اس نے کہا کہ شین بیٹ جو ہے ان کی انٹرنل ایجنسی ہے سیکیورٹی کی وہ ذمہ دار ہے ہمارے سیکیورٹی جن تو ریسورس یہ کی بات کی صورتحال ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ اسرائیل اندرونی بھوچال کا شکار ہے، اسرائیل دباؤ کا شکار ہے، ایون مغربی ممالک بھوچال کا شکار ہے، یعنی شکست جو ہے وہ اسرائیل کے ماتھے پہ لکھی دکھائی دیتی ہے آپ کو اس وقت۔ نثار آپ نے ریسورس کا ذکر کیا لیکن میں نے کہا تھا اپنے یہ ذرا زیادہ واقف ہیں، میں اس تاریخی طور پر اور خاص طور پر جغرافیائی طور پر اتنا آگاہ نہیں ہوں، تو میں اپنے بھائی جلال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہرحال یہ سب کچھ صورتحال ہے اور پاکستانیوں کے بارے میں خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ہو، ایدھی صاحب کا بہرحال تھا وہ ہر جگہ پہنچ جاتے تھے، شاید اب تک اگر وہاں نہیں تو اس کے قریب پہنچ چکے ہوتے۔ عملی طور پر اگر ہم اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں، صرف کرٹیزم تک محدود نہ رکھیں، کوشش کریں، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہمارے عرب ممالک میں ہیں، اڑوس پڑوس میں ہر جگہ موجود ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ میں نے کہا نا کہ اس وقت ایک ایک لمحہ اہم ہے، ہم کس طرح کس راستے کیا کیا چیزیں پہنچا سکتے ہیں جلال محمود؟ پاکستانی عوام ہمارا بھائی ہے، میرے الفاظ ہمیشہ ہر پروگرام ہر ٹی وی چینل میں ایک ہی ہے۔ اگر سارا دنیا نے فلسطینیوں کا ساتھ چھوڑ دیا تو یہ پاکستانی عوام، یہ غیور عوام، یہ مخلص عوام، یہ سچا عوام کبھی بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں بڑی امید ہے پاکستان کی عوام سے، اور انشاءاللہ اللہ میں امید ہے کہ یہ ہماری جو امید ہے اپنے پاکستانی بھائیوں سے، یہ ہماری امید ہمیشہ قائم دائم رہے گی۔ تو کیا کوئی بالکل ایسی صورت نہیں ہے؟ کچھ ہمارے میں نے دیکھا میڈیا کے لوگ بھی پہنچ گئے کہ کوئی تو راستہ ہوگا جہاں سے یہ جو کم سے کم پانی، کم سے کم جو غذا، بلکہ اوپر سے گرائی بھی جا سکتی تھی کچھ، اس لیے آپ عملی طور پر بھی جو کچھ یعنی یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اپیل تو خیر میں نہیں کہوں گا لیکن کوئی راستہ بتا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، مصر کے ذریعے جو راستہ ہے رفح بارڈر کا، وہاں سے امداد جا سکتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ مصر نے بھی کہا کہ امریکہ ہمارے قرضوں کو ری شیڈیول کرے۔ جی ہر آدمی اس وقت غزہ کی بجائے اپنے مفاد کا سوچ رہا ہے۔ رفح بارڈر جہاں پہ مصر اور غزہ کا بارڈر لگتا ہے وہاں سے امداد گئی بھی ہے، لیکن وہ اس بڑے پیمانے پہ نہیں گئی کہ جس پیمانے پہ وہاں پہ جانے کی ضرورت ہے۔ لیکن میری بہرحال جو مجھے دکھائی دیتا ہے، جو نظر آتا ہے، وہ یہ کہ ایک بڑی بیداری ہے دنیا بھر کے اندر، اور وہ بیداری انشاءاللہ اسرائیل کے اختتام پہ جو ہے ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ مغربی ممالک پہلی بار انتہائی پریشر اور دباؤ کا شکار دیتے ہیں، امریکن ایڈمنسٹریشن میں تقسیم دکھائی دیتی ہے، جس کی بنیاد پہ اسرائیل کی ایک صہیونی ریاست کھڑی ہوئی ہے جس کی آبادی ٹوٹل 80 لاکھ ہے، جن میں سے آپ بول سکتے ہیں 65 لاکھ وہ ہیں جو دنیا بھر سے آئے ہوئے یہودی ہیں، وہ بھی بڑی تعداد میں بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ بڑے بڑے کارگو شپس آ رہے ہیں جو صہیونیوں کو بن گوریان ایئرپورٹ سے لے جا کے ان کے ممالک میں لے کے جا رہے ہیں۔ کل داغستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جب یہ اترے ہیں اسرائیلی صہیونی، تو وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ ایئرپورٹ پر آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو وار کرمنلز کو اپنے ملک میں نہیں اترنے دیں گے۔ تو یہ ڈیول نیشنلز کی بڑی تعداد ان سیکیورٹی کے بعد جب وہاں پہ جائے گی تو اسرائیل ایک ڈی مورلائزیشن کا شکار ہے، اور انشاءاللہ فلسطین جس پہ 1948 کے بعد قبضہ کیا تھا وہ اپنی اصل شکل میں اسی مزاحمت کی صورت میں بحال ہوگا۔ تو یہ مستقل حل کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ۔ مثال آپ جو ذکر کر رہے تھے، بلکہ اکانومسٹ جیسے معتبر اخبار نے یہ رپورٹ کیا تھا، اور غالباً 12 دن پہلے ہمیں یہ علم ہوا تھا، بلکہ ہم نے اس کی کچھ جھلکیاں بھی دیکھی تھیں کہ کانوائے جو ہے ایجپٹ کے راستے آ رہا تھا، اور وہی جو آپ ذکر جس کا کر رہے تھے یہی بات انہوں نے کہی کہ انہوں نے جس طرح ماضی میں بہت سارا ریلیف لیا تھا، تو یہ چاہ رہے تھے کہ عرب ممالک اور دیگر ممالک، کیونکہ ان کی معاشی حالت غالباً شاید پاکستان سے بھی زیادہ خراب ہے، لیکن اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ مصر کے راستے اور میخانہ خاصی تعداد میں ارد گرد کے لوگ جو ہمارے ہیں وہ راستے پہنچا سکتے ہیں، تو اگر جس کا لیکن ایک آپ کے خیال میں مصر کے علاوہ بھی کچھ لبنان کا علاقہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے پہنچتی مدد انہیں؟ میرے خیال غزہ کا راستہ تو صرف اسرائیل سے، سمندر سے اور مصر سے لگتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں۔ لبنان کے ذریعے ان کا راستہ نہیں ہے، جارڈن کے ذریعے ان کا راستہ نہیں ہے، سیریا کے ذریعے ان کا راستہ نہیں ہے۔ غزہ کا راستہ صرف جو ہے وہ مصر کے ساتھ ہے اور اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اسرائیل آپ کو پتہ ہے وہ تو بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، وہ کیسے وہاں پہ امداد آنے دے گا؟ تو اس وقت جو ہے وہ عالمی جو ادارے ہیں، حقوق انسانی کے ادارے ہیں، ان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور وہ رفح کراسنگ کو کھلا کر وہاں سے کھلوا کر وہاں سے جو 20,000 زخمی ہیں ان کو وہاں سے نکلوائیں، کیونکہ وہاں پہ بیسک میڈیکل فیسلٹی موجود نہیں ہے۔
دوسرا وہاں پہ جو موجود لوگ ہیں ان کو وہاں پہ امداد دیں، کیونکہ اسرائیل کی خواہش ہے کہ وہاں پہ اس طریقے سے بمبارڈمنٹ کرے سویلین آبادی کے اوپر تاکہ وہاں پر جو غزہ کے لوگ ہیں وہ غزہ چھوڑ کر اس علاقے کو اسرائیل کے خالی کر دیں. اور غزہ کے لوگوں نے بھی یہ عہد کیا ہوا ہے کہ وہ مر جائیں گے لیکن وہ اپنی زمین کو اسرائیل کے لیے خالی نہیں کریں گے. نثار سید صاحب اور جلال محمود صاحب سینئر فلسطینی صحافی، اور میں نے اسی لیے کہا رہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں، تبصرے بھی کر رہے ہیں، تجزیے بھی کر رہے ہیں، لیکن ناممکن تو نہیں ہے نا. بلکہ میں یہ بھی کہہ رہا تھا ہم لوگ لاکھوں لوگ عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں اور بڑے عالی شان کہتے ہیں جی بڑا عمرہ، بہت ہی اچھا عمرہ، اور حج بھی بہت اعلیٰ، یعنی حج تو حج ہوتا ہے، عمرہ عمرہ ہوتا ہے. اس کو بھی یعنی انہوں نے ایک لگزوریس بنا دیا ہے، وی آئی پی بنا دیا ہے، کلاسوں میں تقسیم کر دیا ہے. تو انہیں یہ جتنے لاکھوں خرچ کر کے جا رہے ہیں انہیں چاہیے، جو خاص طور پہ عمرے کے لیے میں نے کہا نا ایک فیشن میں بلکہ داخل ہو گیا، سوری ٹو سے معذرت کے ساتھ، یہ انہیں سب سے بڑا خدمت ہوگی، فریضہ ہوگا، عبادت ہوگا کہ اپنی یہ رقوم اشیاء کی شکل میں وہاں تک پہنچائیں. میں نثار سید صاحب اور جلال محمود صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک بریک کی طرف چلتا ہوں. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ہم عملی طور پر کس طرح اپنے فلسطینی بھائیوں کی خاص طور پر خاص طور پر غزہ میں محصور 24 دن سے فلسطینیوں کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں رابطے کی. نادر الترک ڈپٹی ہیڈ آف مشن اسلام آباد ہے، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا. تھینک یو مسٹر نادر الترک. نادر، وی ور ڈسکسنگ how the Pakistani people will help their brother Gaza Palestine people. More or less 8,000 people died, more than 20,000 seriously injured. So, Mr. Nader, what you will suggest? Thanks a lot, brother, first for giving me the opportunity to speak to my brother and sister Pakistani people through the honorable channel. Actually, Pakistani people are in our hearts, and we respect and love all of you. You are supporting Palestine, raise the voice of Palestine too much around. What we are waiting from you is more support, stronger, more following the vision and principle of Qaid A'zam Muhammad Ali Jinnah. May Allah bless his soul, in favor of supporting Palestine in all power you have, and give this principles and vision transferred to the next generation to be stronger day by day. But people are also very curious about what practically help the Palestine government actually. Are they are in position to practically support the Hamas people? We are requesting from our Pakistani brothers and sisters, what we are requesting from all Muslim Ummah, to put Israelis, Americans, British, German, and all the blind supporters of Israel in their crimes against humanity, their genocide against our Palestinian people, put them under pressure to end this madness, end these crimes, war crimes against our people. What we are waiting from you, stronger diplomacy, stronger using your strong political relation with other countries to make them obey the international law, obey and understand that the human beings are equal, and if each one have the right to have live in peace and stability and security. Not only the Israelis have this right, all the human beings have this right. And all the lives are precious because it is made by Allah Himself. This is what you need you to do, more pressure over this unbelievable countries which are blindly support the criminal against the victim, and they are ruling against the international law, against the principles of human rights, against the international humanitarian law. Only to understand one thing, that we all of us, son and daughter of Adam and Eve, so all of us are equal, and no one is elite and no one is other slaves for others.
Thank you, Mr. Nadir Al Turk. We understand your deep sorrow. इसी के टीवी से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए.